کہ جس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے، ایک سوال عام بندے کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر فرشتوں نے آ کے جنگ کرنی تھی تو یہ لوگ آمنے سامنے کیوں ہوئے؟ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کے ذریعے ہی دنیا کے معاملات چلا لے، فرشتے آئیں، جنگ لڑیں، تباہ کر کے چلے جائیں۔ بنیادی طور پر یہ اللہ تعالیٰ کے قانون فطرت کے خلاف ہے۔ ہاں، کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ عذاب کے فرشتوں کے ذریعے عذاب نازل کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کرتے ہیں تو پھر کسی بستی کو زمین پہ باقی نہیں چھوڑتے، پھر اس قوم کا کوئی بندہ باقی نہیں بچتا۔ یہ اللہ کے عذابوں کا سلسلہ ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت کا مطلوب اور مقصود یہ ہے کہ تم مادی وسائل پورے کرو، تم اپنی تیاری پوری کرو، تم فضائے بدر پیدا کرو۔ جب وہ تمام کی تمام جو اللہ کو مطلوب اور مقصود ہیں، وہ تمام مادی اسباب، وسائل اور روحانی اسباب پورے کر لو گے، پھر فضائے بدر پیدا کر۔ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ کس نے انکار کیا؟ فرشتوں کی آمد اگر اس وقت ہوئی، آج بھی ہوگی، لیکن یہی حالات، واقعات، تیاری، جد و جہد پیدا کرنی ہوگی، کیونکہ یہ قانون فطرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس کفار کو، ان مشرکوں کو عذاب دینا کن کے ہاتھوں؟ تمہارے ہاتھوں۔ یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہارے ہاتھوں سے ان کفار کو بدلہ دے۔ اور یہ بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، عبداللہ ابن عباس، ایک تو قرآن پاک سے ثابت ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن احادیث میں بھی اس بات کی تائید موجود ہے کہ ایک صحابی، عبداللہ ابن عباس روایت کر رہے ہیں کہ ایک صحابی جا رہے ہیں میدان بدر میں، ایک کافر کے تعاقب میں آواز سنی، ہیزوم آگے بڑھ اور اس پکڑ لے مشرک کو۔ وہ صحابی ابھی مشرک کے پاس نہیں پہنچے، اس کو مارنے لگے ہیں، کہتے ہیں میرے سامنے اس کا منہ پھٹا ہے، اس کے چہرے پہ ایسے لگا جیسے کوڑا لگا ہے، اور کوڑا بھی زہر آلود، پورے کا پورا جسم سبز ہو گیا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا، اللہ کے رسول، ویسے تو میں نے اس کو مار ہی دینا تھا۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تیری تلوار اٹھ گئی، جب تو نے ارادہ پختہ کر لیا، جب اللہ کا مطلوب اور مقصود پورا ہو گیا، پھر مدد آسمان سے نازل بھی ہو گئی، پھر تجھے بھی تلوار چلانے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ اللہ نے کوڑا بردار فرشتہ بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، کہنے لگے صدقتا ذالک من مدد السماء الثالثہ۔ یہ تیسرے آسمان کا ایک فرشتہ تھا جس نے اس کے چہرے کے اوپر کوڑے کو لگایا اور وہ مر گیا۔ ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں، میں مشرک کے قریب پہنچتا، میں ابھی اس کے اوپر تلوار چلانے لگتا، اس کا سر دھڑ سے کٹ کر جدا ہو کر زمین پہ گر جاتا۔ اور یہ صرف قتل کے اوپر نہیں ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا عباس ہیں، ان کو جب اس جنگ میں گرفتار کر کے لایا گیا، ایک انصاری صحابی نے ان کو پکڑا ہوا ہے اور لے کے آ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں میں نے عباس کو گرفتار کر لیا، میں نے عباس کو گرفتار کر لیا۔ عباس جیسے جری کو گرفتار کرنا کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی۔ تو عباس کہنے لگے، اللہ کے رسول، گرفتار تو میں ہو گیا ہوں، پکڑا تو میں گیا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک بات سچ بتانا چاہتا ہوں۔ ہاں جی بتائیے۔ مجھے اس نے نہیں پکڑا، مجھے ایک بندہ تھا جس کا حلیہ یہ تھا، انتہائی نورانی چہرہ تھا، سائیڈوں پہ بال نہیں تھے، خوبصورت گھوڑے کے اوپر سوار تھا، اس نے مجھے پکڑ کے اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انصاری بحث کرنے لگا، اللہ کے رسول، آپ کے چچا ہو کے یہ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کے چچا ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں، میں فلاں جگہ پہ تھا، اچانک میری نظر ان پہ پڑی تو میں نے ان کو پکڑ لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، چچا عباس اس وقت جھوٹ نہیں بول رہے، ایدک اللہ بملک کریم، اللہ تعالیٰ نے تیری مدد فرشتے کے ذریعے کی ہے، گرفتار اسی نے کیا تھا، پکڑا، تیری طرف متوجہ کروا دی۔ تو گویا جنگ بدر کے اندر فرشتوں کا اترنا قرآن سے بھی ثابت ہے اور ان واقعات سے بھی ثابت ہے، اور یہ فرشتے آج بھی مسلمانوں کی تائید و نصرت کے لیے اتریں گے جب بھی مسلمان یہ ایمان، یہ اسباب، یہ جذبہ، یہ حریت فکر اور یہ نقطہ نظر لے کے میدان میں اتریں گے، مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ حق و باطل کی ہر مارکے میں فتح حق کی ہوتی ہے، بظاہر آپ کو نظر آتا ہے شاید شکست ہوگی، ایک تو اخروی کامیابی اور دنیا میں بھی حق کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے۔ آپ نے افغانستان کے مظلوم مقہور